نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سب سے زیادہ عشق تھا وہ کسے تھا؟ صحابہ کو۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ کس کو تھا؟ فرسٹ نمبر پر کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کا وہ مقام ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر جو غار میں تم نے رات اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری تھی، اے ہے ابو بکر کا عشق۔ جب مکۃ المکرمہ سے تمام صحابہ رخصت ہو گئے اور نبی کو بھی آرڈر ہو گیا کہ اے نبی آپ بھی یہاں سے رخصت ہو جائیے، کفار مکہ آپ کے قتل کی پلاننگ بنا چکے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر چکے ہیں، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیٹ پر حضرت علی کو سلایا اور پورے مکے کے لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس تھیں، ان کو بتایا یہ پیسے فلاں کے ہیں، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، تم یہاں لیٹے رہو اور میں راتوں رات یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ پھر ابو بکر کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر کو پتا تھا کہ ہجرت ہمیں کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، پال پوس کر بڑی کر رکھی تھیں، اور یہ کہا اے اللہ کے نبی ایک اونٹنی آپ لے لیں، ایک اونٹنی میں لوں گا اور ہم کیا ہیں ہجرت کریں گے اور میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس طریقے سے کفار مکہ نے گھیر لیا تھا آپ کے گھر کو اور پوری پلاننگ کر لی تھی کہ محمد کو قتل کرنا ہے، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوئے اور چادر چہرے پہ سے ہٹائی تو یہ دیکھا کہ وہاں تو حضرت علی موجود ہیں، وہاں تو حضرت علی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی شہر سے نکل چکے تھے، اب کفار مکہ نے پیچھا کیا اور یہاں تک اعلان کرا دیا کہ محمد کو جو شخص پکڑ کر لائے گا یا قتل کر دے گا تو اس کو 100 اونٹ بدلے میں دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ اب لگا لیجیے کتنا بڑا انعام تھا۔ تو ایک شخص نے پیچھا کیا، ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا، آخرکار وہ زمین میں دھس گیا، اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا کیونکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ پھر اس نے کیا ہے ایمان قبول کر لیا، اس نے کیا کیا؟ ایمان قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ جب مدینے سے رخصت ہوئے، مدینے سے کچھ میل کی دوری پر پہنچے تو آپ غار ثور بہت اونچائی پر ہے۔ جب آپ کبھی مکۃ المکرمہ جائیں گے، مکۃ المکرمہ سے کچھ کلومیٹر پر غار ثور ہے، غار حرا ہے، غار حرا سے کچھ آگے چلیں گے غار ثور ہے، وہاں پر ایک غار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار پیچھا کر رہے ہیں، آپ اس غار میں چھپ گئے اور اس کے آس پاس کیکڑ کے پیڑ تھے، آپ نے اس غار کے اندر چھپ گئے۔ چھپنے کے بعد میں حضرت ابو بکر نے اس غار کی صفائی کری، صفائی کرنے کے بعد میں جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کر دیا، کبھی کوئی کیا ہے بچھو اور سانپ نہ نکل آئے جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا دے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ تھکے ہوئے تھے، آپ تھکن سے چور ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ران پر اپنا سر رکھ لیجئے اور آپ آرام کر لیجئے۔ اور جو سوراخ رہ گیا تھا اس میں کیا انہوں نے اس طریقے سے پیر کر کے اپنا انگوٹھا لگا دیا اور اس سوراخ کو بند کر دیا تاکہ اس سوراخ سے بھی کوئی موذی جانور نہ نکل پائے جو میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر وہاں موجود ہیں، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ غار کے بالکل آس پاس آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اے نبی اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کریں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری بالکل غار کے قریب آ چکے تھے، پیروں کی آہٹ سنی جا رہی تھی، کفار مکہ غار کے آس پاس کا چکر لگا رہے تھے، لیکن کیا ہے کیونکہ اللہ کو حفاظت کرنی تھی، حضرت ابو بکر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اپنی وجہ سے نہیں کہ میرے نبی کا کیا ہوگا، یہ میرے نبی کو قتل کر دیں گے، اس لیے وہ گھبرانے لگے۔ تو اللہ کے نبی قرآن میں آیات نازل ہوئیں کہ نبی آپ ان کو تسلی دیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تھکے ہوئے تھے، آپ سو گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رحل بنے ہوئے ہیں اور نبی کیا ہے قرآن رکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہے اس سوراخ سے جہاں پر انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھا ہوا تھا وہاں سے ایک سانپ نکلتا ہے، وہ حضرت ابو بکر کو ڈستا ہے، لیکن حضرت ابو بکر اس کے ڈسنے کی، اس کے کاٹنے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ ان کو پتا تھا اگر میں نے پیر ہٹایا، میں ہلا ڈلا تو نبی کی نیند میں خلل ہوگا، نبی کی نیند میں خلل پڑے گا تو نبی کو پریشانی ہوگی۔ نبی سے یہ ان کا عشق تھا، یہ محبت تھی۔ سانپ کاٹتا رہا، سانپ ڈستا رہا، آخر کار اس کی شدت کو
برداشت نہیں کر پائے, اچانک اپنے دانت کو کٹکٹا رکھا ہے, دانتوں کو بھینچ رکھا ہے, لیکن آنکھوں سے کیا آنسو ٹپک پڑے, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, نبی کے رخسار مبارک پر, آپ کے گال پر وہ آنسو گرے. اچانک نبی کی آنکھ کھلی, نبی نے کہا کہ اے ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے تھے, لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جس کو بند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی, میں نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا. اب اس غار کے اندر سے موذی جانور مجھے ڈس رہا ہے, مجھے کاٹ رہا ہے. میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پیر کو ہٹاؤں گا, ہلوں گا اور ڈلوں گا, آپ کی نیند میں خلل ہوگا, آپ کی نیند خراب ہوگی. میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. وہ سانپ مجھے بار بار ڈس رہا ہے, اس کی شدت کی اس تکلیف کی شدت کو میں برداشت نہیں کر پایا, اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. نبی علیہ السلام نے کہا ذرا پیر دکھاؤ, اپنا تھوک کیا ہے وہاں پر لگایا, اور سانپ کا جو زہر تھا, سانپ کے کاٹے کا جو اثر تھا, وہ نبی کے لعاب سے, نبی کے تھوک سے بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ابو بکر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہیں. اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو وہ مقام دیا ہے جو مقام کسی کو نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو, مجھ پر جن لوگوں نے احسانات کیے ہیں, مجھ پر جن لوگوں نے احسانات کیے ہیں, ان تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں. میرے اوپر کسی کا بھی کوئی احسان نہیں ہے, صرف ایک شخص ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا, اور اس احسان کا بدلہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے, اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو, میری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ابو بکر ہیں. یہ ابو بکر ہیں. یہ نبی سے ان کو عشق تھا, جس نے نبی کی محبت نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی سے کیا, نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا. اور ایسا ویسا عشق نہیں, 40,000 درہم کے مالک تھے ابو بکر, ایک رئیس خاندان کے تھے, اور ساری دولت نبی کی خدمت میں لا کر رکھ دی, ساری دولت نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دی. یہ ابو بکر ہیں.